بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ او چند سن محمد تے تارے صحابہ، او چند سن محمد تے تارے صحابہ، جان تو ود کے پیارے صحابہ، میں صحابہ تو جوانی وار جاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، کوئی چلدا تے چلے میں چلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کون ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا؟ صحابہ کون ہیں جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواریں چلاتے ہوئے نہ گزرتے ہیں؟ صحابہ کون ہیں جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں؟ صحاب محرم الحرام کے مہینے میں دیکھتے ہیں کوئی کالی زبان والا اٹھ کر گلی بازار میں صحابہ کو گالی دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آ کر آپ بھی سوچتے ہوں گے صحابہ کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ وہ نماز کی بات نہیں کرتے، وہ روزے کی بات نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ کی بات نہیں کرتے، وہ حج کی بات نہیں کرتے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ صحابہ بے ایمان ہو گئے۔ آ کر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں یہ دین اسلام کی جو عمارت ہے، اس عمارت کے اندر جو ستون ہے وہ صحابہ ہیں۔ اگر ان صحابہ کو نکال دیا جائے دین باقی نہیں رہے گا، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے روزہ باقی نہیں رہے گا، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے حج باقی نہیں رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، ہمیں ان کی عبادت سے کوئی اعتراض نہیں، اور اس ملک میں سکھ بھی رہتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، ہمیں ان کی عبادت پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس ملک میں یہودی بھی رہتے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، ہمیں ان کی عبادت پر کوئی اعتراض نہیں، وہ عبادت اپنی کرتے ہیں۔ اگر تم لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے ہم کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تم 5 جزوں والا کلمہ پڑھتے ہو ہمیں بھی اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تم 10 جزوں والا کلمہ پڑھتے ہو ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تم قرآن کو نہیں مانتے ہم کو اس پر بھی اعتراض نہیں۔ قرآن کو تو کافر بھی نہیں مانتے، قرآن کو تو یہودی بھی نہیں مانتے، قرآن کو تو سکھ بھی نہیں مانتے۔ لیکن تم ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دو، پھر یاد رکھنا اہل حدیث کے جان باز سب کچھ برداشت کر لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ خدایا اس قوم کو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، خدایا اس قوم کو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اعلیٰ ہیں، تمام کے تمام صحابہ بالا ہیں۔ خدایا اس قوم کو بتائیے حضرت حسنین کریمین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، صحابہ کون ہیں؟ کسی نے کہا 3 صحابہ باقی رہے، باقی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ میرے دوستو بتاؤ تو صحیح نا، ایمان نہیں تھا تو سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے ویسے کروا لیے، اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے اپنے بچے یتیم کیسے کروا لیے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو صحابہ نے اپنے بچے کے یتیم کیسے کروا لیے؟ تم تاریخ کی بات کرتے ہو، تاریخ میں یوں لکھا ہے، ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے جو صحابہ کو نہیں مانتی۔ صحابہ کون ہیں صحابہ؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ۔ اگر میرے پیغمبر امیر ہیں تو لشکر جرار کون؟ بولو نا ذرا، لشکر جرار کون؟ صحابہ کون ہیں؟ میرے نبی کے جان باز صحابہ، میرے نبی کے سیرت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے نبوت کے گواہ صحابہ، ہم تک قرآن پہنچانے والے صحابہ، ہم کو قرآن سمجھانے والے صحابہ، ہم تک قرآن پہنچانے والے صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، ہم تک حدیث پہنچانے والے صحابہ۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ بولو نا ذرا۔
میری ایمان ہے صحابہ، میری محبت ہے صحابہ، میری الفت ہے صحابہ، میری عبادت ہے صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، کر جان محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیزار تو ہونے لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد۔